بنی اسرائیل کا گمشدہ 10واں قبیلہ دریافت۔ 7 اکتوبر کے ٹھیک ایک مہینے بعد موقر اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں خبر شائع ہوئی کہ لگ بھگ 200 بھارتی نژاد اسرائیلی شہری غزہ اور لبنان کی سرحد پر موجود عسکری یونٹوں سے منسلک ہیں۔ ان کا تعلق شمال مشرقی بھارتی ریاست منی پور اور میزورام میں آباد کوکی قبیلے کی ایک شاخ بنی مناشے سے ہے۔ اگرچہ کوکیوں کی اکثریت مسیحی ہے، مگر بنی مناشے برادری کے تقریباً 9000 ارکان یہودیت کے دعوے دار ہیں۔ گزشتہ مئی میں ریاست منی پور میں جو نسلی فسادات ہوئے، ان میں لگ بھگ 1500 ہلاکتیں ہوئیں۔ زیادہ جانی و مالی نقصان کوکی قبیلے کا ہوا۔ چنانچہ منی پور کی یہودی برادری بھی جان بچانے کے لیے ہمسایہ ریاست میزورام منتقل ہو گئی۔ کوکی قبیلے کو اکثریتی حریف ہندو قبیلے میتیز کے حملوں کا اکثر سامنا رہتا ہے۔ بنی مناشے یہودیوں کے بھی لگ بھگ 500 گھر اور 2 معبد نذر آتش کر دیے گئے۔ اب وہ جلد از جلد اسرائیل منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ فسادات کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے نئی دہلی کا دورہ کیا، مگر انہوں نے مودی حکومت کی حساسیت کے پیش نظر منی پور کے بارے میں اسرائیلی تشویش کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بنی مناشے کا دعویٰ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا 10واں قبیلہ ہیں، جو 2700 برس قبل اشوریوں کے حملے کے نتیجے میں جلا وطنی کے دھندلکوں میں گم ہو گیا۔ ایران و وسطی ایشیا سے سفر کرتا کرتا چین جا پہنچا اور وہاں سے وقت کے ساتھ ساتھ کھسکتا ہوا شمال مشرقی بھارت میں آ کے ٹھہر گیا۔ 1950 میں ریاست اسرائیل نے واپسی کا قانون منظور کیا۔ اس کے تحت وہ تمام لوگ جو ثابت کر سکیں کہ ان کے دادا پردادا میں سے کوئی ایک یہودی عقیدے پر قائم تھا، ان سب کو اسرائیل میں آباد ہونے کی اجازت ہے۔ قانون کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ 2 سال قبل 1948 میں جب اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو فلسطین میں یورپ سمیت دنیا بھر سے آئے یہودی مہاجروں کی آبادی 7.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اسرائیلی قیادت اس تعداد میں تیزی سے بڑھاوا چاہتی تھی تاکہ فلسطینی اکثریت کے مقابلے میں آبادی کا توازن جلد از جلد یہودیوں کے حق میں ہو سکے۔ چنانچہ خود کو یہودی نسل ثابت کرنے کی شرائط میں بھی نرمی کر دی گئی۔ جب یہ خبر بھارت پہنچی تو 1951 میں منی پور کے ایک کوکی معزز میلا چالا نے دعویٰ کیا کہ اسے بشارت ہوئی ہے کہ ہماری اصل جنم بھومی اسرائیل ہے۔ چنانچہ سینکڑوں کوکیوں نے باضابطہ یہودی مذہبی رسوم و رواج اپنانے شروع کیے۔ یروشلم کی ہیبریو یونیورسٹی کے ایک محقق پروفیسر شلووائل نے 1980 میں اسرائیل کے چیف ربائی ایلیا خوآویچل کے ہمراہ بھارت کا دورہ کیا اور انہیں بنی مناشے برادری سے ملوایا، مگر ان لوگوں کے پاس اپنے یہودی پس منظر کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ ہفتے کو یوم سبت کی چھٹی کرتے تھے، یا انہوں نے داستان سن رکھی تھی کہ کس طرح مصری یہودیوں نے بحر قلزم پار کر کے صحرائے سینا میں ہجرت کی، اور یہ کہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ گمشدہ ہے۔ 2005 میں اسرائیلی چیف ربائی نے ان کے یہودی نسل ہونے کا دعویٰ تسلیم کر لیا اور مذہبی سند جاری کر دی۔ اسرائیل پہنچنے والے بنی مناشے کو باضابطہ قدامت پرست فرقے میں شامل کیا گیا اور عبرانی زبان سیکھنے کے انتظامات کیے گئے۔ پچھلے 30 برس میں لگ بھگ 3500 بنی مناشے اسرائیلی شہریت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ دیگر 5000 بھی بھارت سے اسرائیل منتقل ہونے کے منتظر ہیں۔ گزشتہ برس اسرائیلی پارلیمنٹ کے مطالبے پر نیتن یاہو حکومت نے خصوصی کمیٹی تشکیل دی، جس کا کام باقی ماندہ بنی مناشے کو اسرائیل منتقل کرنا اور شہریت دینے کے عمل کو آسان اور تیز بنانا ہے۔ گزشتہ برس منی پور کے نسلی فسادات میں جن مقامی یہودیوں کا مالی نقصان ہوا، اس کی بھرپائی کے لیے بھی اسرائیل نے سرکاری امداد بھیجی، مگر میزورام کے ایک مقامی محقق
کا کہنا ہے کہ بظاہر تو بنی مناشے یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچھڑے ہوئے وطن میں واپس جا کر اصل جڑوں سے جڑنا چاہتے ہیں، مگر ذرا سا کریدا جائے تو اکثر بنی مناشے بالخصوص نوجوان نسل بہتر معاشی مواقع اور آسودگی کی تلاش میں اسرائیل منتقل ہونا چاہتی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ آپ بھارت میں ہزاروں برس سے رہ رہے ہیں اور دنیا میں لاکھوں یہودی ایسے ہیں جو اسرائیل سے باہر رہ کر بھی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، اس پر ان کا جواب ہوتا ہے کہ چونکہ وہ طبعاً جنگجو ہیں، لہٰذا ان کی ہجرت سے خود ریاست اسرائیل کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان کی پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ اسرائیل پہنچ کر فوج میں بھرتی ہوں۔ یہ وہ نوکری ہے جسے تمام اسرائیلی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میزورام کی بنی مناشے کونسل کے سربراہ تھنیسا تھمتے کے بقول اب تک جتنے بنی مناشے اسرائیل منتقل ہوئے ہیں ان میں سے 99% نے فوج میں بھرتی کے لیے نام لکھوایا ہے، بلکہ غزہ میں فلسطینیوں سے مصروف جنگ معروف اسرائیلی گولانی بریگیڈ میں بھی درجن بھر بنی مناشے عسکری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کئی بنی مناشے ان بٹالینوں میں بھی شامل ہیں جو شمالی سرحد پر حزب اللہ کے جنگجوؤں سے برسر پیکار ہیں۔ اگرچہ روس اور یوکرائن کی جنگ چھڑنے کے بعد اسرائیلی حکومت نے ہزاروں یوکرائنی یہودیوں کو بلا رکاوٹ تیزی سے اسرائیل منتقل کیا، مگر بنی مناشے کے یہودی ہونے کا دعویٰ چونکہ اب بھی اسرائیل کی حکمران اشکناری اشرافیہ یعنی مشرقی یورپ کے سفید فام یہودیوں کے نزدیک قدرے مشکوک ہے، لہٰذا جن بنی مناشے کو اسرائیل منتقل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، پہلے ان کا یہودی ربائی بھارت جا کے تفصیلی انٹرویو لیتے ہیں اور ان کی توثیق اور منظوری کے بعد ہی انہیں امیگریشن کی اجازت ملتی ہے۔ لگ بھگ 40 برس پہلے ایتھوپیا کے سیاہ فام فلاشہ یہودیوں کی جڑوں کے بارے میں کئی برس تحقیق کے بعد ہی انہیں اسرائیل منتقل کیا گیا، مگر فلاشاز کی اکثریت آج بھی اسرائیل میں ادنیٰ نوکریاں کر رہی ہے۔ اس کے برعکس بنی مناشے چونکہ جنگجو مشہور ہیں، اس لیے اسرائیلی سماج میں ان کے جذب ہونے کی رفتار فلاشاز کی نسبت زیادہ تیز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 85,000 بھارتی نژاد یہودی اسرائیل میں آباد ہیں۔ ان میں سب سے بڑی تعداد یعنی 75,000 خود کو بنی اسرائیلی کہلاتے ہیں، جو مہاراشٹر میں ممبئی اور کونکن کے علاقوں میں صدیوں پہلے آباد ہوئے، مگر اب صرف 4,000 بنی اسرائیلی ہی بھارت میں رہ رہے ہیں۔ جنوبی بھارت کے علاقے کوچین میں بھی صدیوں سے قلیل تعداد میں یہودی آباد ہیں۔ سن 1790 کے بعد سے سینکڑوں عراقی، شامی، یمنی یہودی بھی ممبئی آ کر بس گئے۔ انہوں نے بنی مناشے کی نسبت شفاف شجرے کے سبب اسرائیلی شہریت زیادہ آسانی سے حاصل کر لی تھی۔ یہ 85,000 یہودی بھارت اور اسرائیل کے درمیان ایک مؤثر اسٹریٹجک رابطے کا ستون ہیں۔ دوستو، یہ مشہور صحافی وسعت اللہ خان کا کالم تھا جو 27 اپریل 2024 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو بیل نوٹیفیکیشنز کے ذریعے ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔